पाक और हदीस के साथ से मजलिस का आगाज करेंगे। ईसा रिजवी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے کربلا والوں خدا حافظ خدا حافظ
ہے رخصت کی گھڑی، ہے کربلا والوں خدا حافظ، خدا حافظ، سلام آخری، سلام آخری ہے کربلا والوں خدا حافظ۔ نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میزبانی کا، نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میزبانی کا، ہے یہ شرمندگی، ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والوں، تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی، تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی، یہ عزت بھی ملی، یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والوں، ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے، ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے، اداسی چھا گئی، اداسی چھا گئی ہے کربلا والوں، پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے، پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے، رہی گئی زندگی، رہی گئی زندگی ہے کربلا والوں خدا حافظ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے غازی کاظمی، اور اب میں زحمت دوں گا صادق رضوی کو ایک سلام پیش کریں گے، اور آپ لوگوں سے ایک باوز بلند سلوات کی درخواست ہے۔ حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ الصلوات، نوک نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجاد، نوک نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا
سجا جس گھڑی بے ردا ہوئی زینب جس گھڑی بے ردا ہوئی زینب کربلا میں ہی مر گیا سجاد نوک نیزہ سے دیکھ لو بابا ابو سجاد نہ رہا سجاد اوئے کیا ہے پردہ یہ شام والوں کو میری دادی نے ہی سکھایا ہے انہی لوگوں نے میری پھپھیوں کو بیردہ شام میں پھرایا ہے کیا غضب ہے کہ ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے بس کردہ سجاد نوک نیزہ سے دیکھ لو بابا ابو سجاد نہ رہا سجاد ہائے جس نے بغیر محمل کے گھر سے باہر قدم نہ رکھا تھا اس پھوپھی کو زمانے والوں نے آپ کے بعد بیردہ دیکھا کاش عباس آج ہوتے تو یہ قیامت نہ دیکھتا سجاد نوک نیزہ سے دیکھ لو بابا ابو سجاد نہ رہا سجاد سر پہ جب تک تھا آپ کا سایہ ماؤں بہنوں کے سر پہ تھی چادر ورنہ میں بھی علی کا بیٹا ہوں جانتا ہوں میں جنگ کے جوہر دیکھ کر بیردہ پھوپھی کا سر شرم کے مارے جھک گیا سجاد نوک نیزہ سے دیکھ لو بابا ابو سجاد نہ رہا سجاد جس بہن نے ہمیشہ جینے کی ہائے عباس کو دعائیں دے بیردہ سر پہ رکھ کے ہاتھوں کو اس نے عباس کو صدائیں دے سر سنا سے وہاں گرا ان کا اور یہاں خاک پر گرا سجاد اور یہاں خاک پر گرا سجاد نوک نیزہ سے دیکھ لو بابا ابو سجاد نہ رہا سجاد جس گھڑی بیردہ ہوئی زینب جس گھڑی بیردہ ہوئی زینب کربلا میں ہی مر گیا سجاد نو
لو کہ نیزہ سے دیکھ لو بابا اب وہ سجاد نہ رہا سجا صلوات محمد وجل فرجہم۔ خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ سے۔ میں نام پڑھتا ہوں ان مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ان تمام مرحومین کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں، اور اس ادارے کے ان بانیان کے لیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ نام ہے سیدہ سیما رضوی بنت سید مشتاق احمد رضوی، سید ایاز احمد رضوی ابن سید محمد رضوی، اور اپنے تمام مرحومین کے لیے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے جناب لطف نقوی۔ اور ایک صلوات بھیجے محمد والے ہوں۔ آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا، سجاد تڑپتے رہتے تھے، شبیر کا غم تڑپاتا تھا، شبیر کا غم تڑپاتا تھا، سجاد تڑپتے رہتے تھے، نیزے کی انی پر باپ کا سر، وہ شام غریبا کا منظر، ہر وقت نظر کے سامنے تھا، ہر وقت نظر کے سامنے تھا، سجاد تڑپتے رہتے تھے، پاؤں کے چھالے خاک بسر چھل جاتے تھے، تلوے رہ کر کانٹوں پر چلاتے تھے، آدھا کانٹوں پہ چلاتے تھے، آدھا سجاد تڑپتے رہتے تھے، گردن میں پڑا تھا تو گتا تھی، پاؤں میں زنجیریں، ہر عام مشکل تھا کھڑا ہونا سیدھا، مشکل تھا کھڑا ہونا سیدھا، سجاد تڑپتے رہتے تھے،
کی تپش سے واویلا جب دھوپ میں تپتا تھا لوہا جب میں مبارک جلتا تھا جب میں مبارک جلتا تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے آنکھوں میں بسی صلوات وطن میں جب حرم شاہ نامدار آئے ملول و مسترو بے تاب و بے قرار آئے جناب عابد بیمار اشک بار آئے نبی کی قبر مطہر پہ سو نبی کی قبر مطہر پہ سو تو گوار آئے بکا سے روزے مخام ہلنے لگا فغاں کی کے نبی کا مزہ فغاں کی کے نبی کا مزہ رہنے لگا گئے رسول کے روزے پر جس گھڑی سجاد لپٹ کے خبریں مبارک سے تب یہ کی فریاد خبر ہے آپ کو بھی ہم پہ کیا ہوئی بیدار کہ دوپہر میں ہوا سارا کہ دوپہر میں ہوا سارا کہ دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر برباد تمہاری آل پہ رنج و علم کثیر ہوئے حسین قتل ہوئے اور حسین قتل ہوئے اور حسین قتل ہوئے اور مسیر ہوئے مدینے والوں ہمیں کربلا نے لوٹ لیا یتیم میں ہوا بابا ہوئے شہید جفا ہوئے اسیر ستم اہل بیت واویلا برے نہ پا مجھے تا شام لے برے نہ پا مجھے تا شام لے گئے آدھا جو تہمتا تھا تو جفاشکار ہوتی تھی کہ پشت دروں سے میری فگا کہ پشت دروں سے میری فگا کہ پشت دروں سے میری فگا ہوتی تھی کوئی پکاری کے نانا فلک ستائی ہوں میں شرم سے یہاں آنے میں تھر تھر آئی ہوں
نظر آپ کے روضے پہ لے کے آئی ہوں کہ ابن شیر خدا کی سنا، کہ ابن شیر خدا کی سنا نیلا آئی ہوں اخی کی لاش پہ میں کربلا میں رو آئی، تمہارے لال کو دشتے بلا، تمہارے لال کو دشتے بلا، تمہارے لال کو دشتے بلا میں کھو آئی، کسی کا گل تھا کہ بازار میں گئی نانا شتر پہ بلوے کفار میں گئی نانا، غضب ہے مجلس میں خار میں گئی نانا، یزید نیس کے دربار میں، یزید نیس کے دربار میں، یزید نیس کے دربار میں گئی نانا، شقی کے بزم میں کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، ہزار ناریوں نے مجھ کو نہ، ہزار ناریوں نے مجھ کو نہ، ہزار ناریوں نے مجھ کو نہ یہ سر دیکھا، غرض اتر چکے ناخوں سے جب کہ اہل حرم بچھائی بیبیوں نے گھر میں تب صفے ماتم، کہا یہ فاطمہ صغرا نے کیوں نہ ہو مجھے غم، ملی نہ کہ سکینہ بھی موت، ملی نہ کہ سکینہ بھی موت سے ہائے ستا پکاری بانو وہ جی سے گزر گئی صغرا، سکینہ شام کے زندان میں، سکینہ شام کے زندان میں، سکینہ شام کے زندان میں مر گئی صغرا، سفر میں خاصی میں بے پر بھی مر گئے صغرا، پھوپھی کے دونوں وہ دل بھر بھی مر گئے صغرا، میرے جمالی اکبر بھی مر گئے صغرا، تمہارے ننھے برادر بھی مر، تمہارے ننھے برادر بھی مر، تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے صغرا، نبی کا لال بھی سب اغربا بھی قتل ہوئے، علی کے شیر تمہارے چچا، علی کے شیر تمہارے چچا، علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل ہوئے۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور باوز بلند صلوات۔ خواتین حضرات، تو کل بھی مجلس اعزا اسی پروگرام کے مطابق منعقد ہوگی، 8 بجے نماز مغربین اور 8:30 بجے مجلس ہوگی۔ انگریزی کی مجلس بھی 8:30 بجے دوسرے والے ہال میں ہوگی۔
سائملٹینیس دونوں مجلسیں ہوں گی، اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهل، والحمد لله على كل حال. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین مالک قاب قوسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعتشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله. حضرات، اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز ہو، آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ سیدہ سیما رضوی بنت سید مشتاق احمد رضوی، سید ریاض احمد رضوی ابن سید محمد رضوی، افسر جہاں رضوی، اعجاز حسین بدر، ام الخیر بدر اور جملہ مومنین و مومنات کے مرحومین اور بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کو ایثار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. عظمت محمد و آل محمد پہ بآواز بلند صلوات. اللہ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، یقیناً جس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ کم از کم
ان مجلس سننے والوں کے درمیان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے یہ آیت، چونکہ قرآن مجید کی بہت سی وہ آیتیں ہیں کہ جو ہمارے اذہان میں محفوظ ہیں، بہت سی وہ آیتیں ہیں جو ہماری زبانوں پہ جاری ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ وہ آیت ہے کہ جو ہمارے دلوں پر نقش ہوئی بھی، جسے ہم آئے مودت کے نام سے جانتے ہیں، آئے ایمان کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں یقیناً ہماری زندگی کا مقصد بھی خداوند کریم نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا جب میں نے یہ کہا کہ اور شاید مجالس میں سرنامہ کلام بننے والی سب سے زیادہ یہی وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ سرنامہ کلام شاید بنتی ہے ہماری مجالس میں، انشاءاللہ زیادہ وقت لینا آپ کا مقصد نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ ماشاءاللہ سے وہ مجمع جو مسلسل مجالس سماعت فرماتا رہتا ہے، مجلسوں کو سنتا رہتا ہے، یہ جو ہماری عام زبان میں کہوں تو جو موسٹ پاپولر آیات ہوتی ہیں مجالس کے حوالے سے، جب وہ مجلس میں سنتے ہیں تو ایک ذہن میں خیال یہ بھی آتا ہے کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں، ولو انسان اس کو اپنی زبان سے ظاہر نہیں کرتا، خوش بھی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آئے مودت ہے، جب پڑھی جائے گی تو وہ جو عنصر مودت ہے وہ جوش مارے گا، لیکن کہیں نہ کہیں بیک ان دا مائنڈ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ چلو پھر وہی سنی سنائی بات سننی ہے، کہیں تھوڑا سا جو ہے یہ کہا جائے کہ ایک المیہ یہ بھی ہے جب ایسی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آئے تطہیر ہو گئے، آئے مودت ہو گئی، لیکن عزیزان گرامی کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، لیکن کوشش ہے کہ ایک مختلف پرسپیکٹیو سے میں اس آیت کو آپ کے سامنے بیان کروں، ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے، چونکہ ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ ان آیت میں کون کون سے الفاظ خداوند کریم نے اس آیت کے حصے میں استعمال کیے ہیں اور کیا مانگا گیا، کیوں مانگا گیا اور کس کے لیے مانگا گیا، بس یہی انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کوشش ہے، ایک طالب علمانہ کوشش ہے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی، انشاءاللہ دعاؤں سے نوازے گا، ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی بہت جلدی میں مراحل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمسن و کمسن بھائیوں کے لیے بتاتا چلوں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ دیکھیں جب بات آیت اور حدیث کی ہوتی ہے الحمدللہ اس فرش اعضاء کے صدقے میں ہم کچھ ایسی ٹرمنالوجیز کو جانتے ہیں جو عموماً مدارس یا حوزے میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب بات آیت قرآنی کی آتی ہے تو شان نزول کا لفظ بیان ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ، وہ حالات، وہ سرکمسٹانسز کہ جس کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جب بات حدیث کی آتی ہے تو وہ مورد ورود ہوتا ہے کہ یہ حدیث کن حالات میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی۔ تو جب بات قرآن کی آتی ہے تو شان نزول، اب دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں، یہ کئی مرتبہ میں ان باتوں کو بیان کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بات محفوظ ہو جائے۔ بہت سی وہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو خداوند کریم نے دفعتاً، اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنے مزاج کے خلاف مجلس پڑھ نہیں سکتا کہ بہت آرام سے میں پڑھوں، آپ بھی میرے مزاج سے واقف ہے، میں ظاہر سی بات ہے کہ محبت میں لوگ صحیح مجھے انسٹرکشنز دیتے ہیں قبلہ آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن بہرحال میری اپنی ایک عادت ہے، ایک طبیعت ہے، اس کے خلاف میں زیادہ دیر تک جا نہیں سکتا۔ شان نزول کی جب بات آتی ہے قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں جو خداوند کریم نے دفعتاً اپنے حبیب پہ نازل کی کہ یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے، یہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس میں آپ کو کوئی ایز سچ سرکمسٹانسز نہیں ملیں گے، وہ حالات نہیں ملیں گے کہ کیوں نازل ہوئی کیا، مثلا نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اب بھی کون سے حالات بن گئے تھے کہ نماز واجب کرنی پڑ گئی، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے، حکم الہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اب درمیان میں بات آ گئی تو یہ بھی بیچ بیچ بیان کرتا چلوں۔ اسی طریقے سے اب جب حکم الہی سے کہتا ہے حکم تعبدی، اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم بہت سی ریزننگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں نماز کے فائدے دیکھیں کیا کیا ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک الگ موضوع ہے، بس ابتداءً بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت کر کے بڑھا۔ ہم کبھی کبھی نماز کے فائدے بتانے لگتے ہیں کہ دیکھیں نماز کے یہ فائدے، نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بھی کہاں لکھا ہے پہلے یہ تو بتائیے،
آج جو نماز کے فائدے بتا رہے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ عزیزان گرامی، خداوند کریم چونکہ ہم اپنی طرف سے ریزننگ بناتے ہیں اور وہ ساری ریزننگ غلط بھی نہیں ہے. ہمیں کہتے ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، کیا ہم اس کی بارگاہ میں 5 وقت پیش نہیں ہو سکتے؟ اچھی بات ہے، لیکن یہ ریزن نہیں ہے نماز پڑھنے کا، ایکچوئل ریزن نہیں ہے. سیدھی بات ہے عزیزان گرامی، ہم ہیں بندے، وہ ہے معبود، اس کا حکم ہے، یہ اس کے حکم کی تعمیل. اللہم صلی اللہ چونکہ اگر ہم ریزننگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیطان بھی تو ریزننگ ہی بنا رہا تھا نا. اسی لیے آج ہم کس مقام پر پہنچ گئے، نماز کی تعریف کرتے کرتے آپ دیکھیں نماز سے اچھے ایکسرسائز کچھ نہیں ہے. کہتے نہیں کہتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے، نماز میں کچھ ہے ہی نہیں عزیزان کرام. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل کی مجلس میں بات ہے. نماز اصل روح کی عبادت ہے. جسم تو ذریعہ ہے کہ جو حرکت میں آ رہا ہے، اصل تو نیت ہے جو نماز کو نماز بنا رہی ہے. وہ جو نیت بھی ایکسرسائز کی ہو گئی تو بچا کیا. بس سیدھی بات ہے کہ وہ مالک ہے، ہم بندے ہیں، وہ معبود ہیں، ہم عبد ہیں، اس کا حکم ہے. اسے شریعت میں کہتے ہیں حکم تعبدی. جب حکم تعبدی آتا ہے جانے کریں گے دفعتاً، تو پروردگار نے جو حکم تھا وہ اپنے حبیب کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا. جلدی میں بات کو سمیٹو. روزے کا حکم آیا وا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے، لوگوں کو بتا دیا گیا. لیکن بہت سے ایسی آیتیں کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے. مثلا آئے بلغ ہے، آخری حج میں رسول پلٹ رہے ہیں اور ایک مرتبہ ندائے پروردگار آتی ہے کہ اے میرے حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک. اب وہ سارے آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کیوں نازل ہو، آئے تطہیر ہے، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اسی طریقے سے جو آئے مودت ہے، اس کا بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں نازل ہوئی یہ آیت، کن حالات میں نازل ہوئی. اب عزیزان گرامی میں آپ کے سامنے تاریخ سے وہ شان نزول بیان کروں اور بات سے مربوط ہو جائے. روایت کہتی ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا، پہلے تو وہی لوگ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ جب رسول اللہ پیغام توحید کو بلند کر رہے تھے اور اللہ کا پرچار کر رہے تھے تو ان کی بڑی کوشش تھی کہ یہ نام خدا بلند نہ ہونے پائے اور محمد کے دین کی تبلیغ نہ ہونے پائے. اور انہوں نے جس کو کہا جائے کہ جی توڑ کوشش کی پیغام رسول کو روکنے کی، لیکن ناکام رہے روکنے. اور جب ناکام رہے تو انہوں نے یہ دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ اب ہم اسے روک نہیں سکتے اور یہ پیغام پھیل رہا ہے اور جس طریقے سے پھیل رہا ہے یہ بہت کوئی بڑی چیز بننے والی ہے. اور مخالفین کی ایک عادت اور ہوتی ہے، جب وہ مخالفت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اب بھلائی اس میں ہے کہ آپ انہی کا حصہ بن جاؤ. تو لہٰذا انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب ہم زیادہ مخالفت نہیں کر سکتے محمد کی، تو بھلا اسی میں. اب بہت سے لوگوں کو اس دین میں حکومت بھی نظر آئی. انہوں نے کہا بہتر ہے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں. تو یہاں جو کچھ رسول نے مشقتیں اٹھائیں دین کو پھیلانے میں، اب رسول کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مال و دولت لے کے جمع ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں. یہ صرف میں حالات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور بہت جلدی بات سے مربوط. مال و دولت لے کے جمع ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑی مشقت اٹھائی ہے، بڑی محنت کی ہے اس تبلیغ میں، آپ نے بڑا خون پسینہ بہایا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں چونکہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کام کیا ہے، ہم بطور اجرت، بطور اجر رسالت، بطور اجرت ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. اجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپنسیٹ. آپ کسی سے آپ جاب کرتے ہیں، آپ کو بدلے میں کیا ملتی ہے؟ اجرت. کیونکہ آپ نے کام کیا ہے، بدلے میں ملے گی اجرت. تو لہذا چونکہ یہ لوگ تھے جنہیں یہ لگا اچھا اس میں نے کہا نا کہ سب کے سب ایسا نہیں کہ بری نیت کے ساتھ آ رہے تھے، کچھ نیک نیت بھی رکھ کے آ رہے تھے. ہاں بھائی ہم نے لوگوں کی بات میں آ کے رسول کی مخالفت کی، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم رسول کو پے بیک کریں. تو لہذا وہ مال و دولت لے کر بارگاہ رسالت مآب میں آئے. اور ابھی بھی دین جو ہے اپنے انیشیل سٹیج میں ہے، ابھی ایسا نہیں ہے کہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے اور آئے اکمال آ گئی. جب بارگاہ رسالت مآب میں آئے تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ جب سب کچھ مال و دولت کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی مشقت اٹھائی ہے، ہم کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں آپ کو. اب یہاں سے آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اب دیکھیے گا. قل سے آیت شروع ہو رہی ہے. قل کا مطلب کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. کہہ دو. کون کہلوا رہا ہے؟ پروردگار اللہ کہلوا رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اپنے حبیب کے ذریعے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے کی بات کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہت ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ جو کچھ بھی اس آیت میں آنے والا ہے یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ اللہ کی جانب سے ہے.
اور جب مال و دولت لے کے جمع ہوئے تو روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق ہیں، ایک مرتبہ خاموش ہیں، اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے. کیوں؟ چونکہ عزیزان گرامی منتظر ہیں کہ مشیت کی طرف سے اشارہ ملے. اور اتنے میں جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ آپ پہ سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ وہ کچھ نہیں چاہتا ان سے. رسول کی ڈیمانڈ نہیں تھی یہ. کبھی کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اپنے نواسے کی محبت مانگ رہے تھے، اپنی بیٹی کی محبت نہیں، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ کچھ نہیں چاہیے ان سے کہہ دو سوائے قربا کی مودت کی. اب یہاں تک وہ بات ہے عزیزان گرامی جو اکثر و بیشتر آپ مجالس پہ سماعت فرماتے رہتے ہیں. اب یہاں سے جو پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، جو نقطہ نظر، جو خیال، اس میں میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے. اب سوال یہ ہے کہ مال و دولت لے کر کے یہ جتنے مسلمان آئے ہیں ان کا مال و دولت قبول کیوں نہیں کیا جائے؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم، قل کے بعد کا لفظ دیکھیے کیا ہے، لا، کہ کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ پروردگار کا بہتر جانتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے خاص انداز گفتگو ہے، یہ اس کا سگنیچر سٹائل ہے. وہ بات ہی اسی انداز سے شروع کرتا ہے. اس نے ہمیں کلمہ بھی پڑھوایا تو اسی انداز سے پڑھوایا. بھائی لا کے ذریعے سے اس نے بات کا آغاز کیا. چونکہ جب تک یہ لا نہیں سمجھ میں آئے گا نا عزیزان گرامی، دین مصطفیٰ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. چونکہ آپ انصاف سے بتائیے کہ مسلمانوں نے محمد کے خدا کا انکار کیا ہی نہیں تھا. انیشیل سٹیج میں جو کفار تھے انہیں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی اللہ کے نام سے. انہیں پرابلم کس سے تھی؟ اصلاح سے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ محمد کون سی بڑی بات ہے، 360 سے زیادہ بت خانہ کعبہ میں رکھے، ایک تمہارا خدا کا بت اور صحیح. بھئی یہی تو انہوں نے کہا تھا. آپ بتائیے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اب یہاں دنیا سے میرا ایک سوال یہ ہے، اس سے اچھا اتحاد کا موقع کیا مل سکتا تھا؟ بھئی آپ مجھے بتائیے اتحاد کا اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا؟ بھئی ٹھیک ہے تم بھی اپنے خدا رکھو، ہم بھی اپنے خدا رکھیں، لیکن رسول اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، جب تک باطل کا انکار نہیں ہوگا تب تک حق کا اقرار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی میں ایک سیدھا سیدھا فلسفہ ہے، جب تک برتن پاک نہیں ہوگا تب تک اس میں پاکیزہ شے رکھی نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر نجس برتن میں پاک شے کو رکھا گیا تو جو پاک ہے وہ بھی نجس ہو سکتی ہے. تو لہذا پہلے نجاست کو دور کرنا ضروری ہے. تو یہاں جو سارا مسئلہ تھا وہ لا کا تھا. تو لہذا پروردگار نے اسی انداز سے یہاں پہ بھی بات کی کہ قل لا اسألکم، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں کس چیز کے ذریعے، کس لیے ہو رہا ہے؟ چونکہ مال و دولت لے کے دنیا آ رہی ہے. اب یہاں پہ ٹھہر کے آپ میرا ساتھ دیجئے کہ انصاف سے بتائیے کہ مال و دولت کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کیا اسلام کو اس وقت مال کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مال کی ضرورت نہیں ہے؟ بھائی آپ چلیے، آپ کے میں جس کو کہا جائے نا آپ کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں تو آپ کی تھکن بھی اترے گی اور آپ میرے ساتھ چلیں گے. آپ انصاف سے بتائیے کہ کوئی چیز دنیا کی، کوئی بزنس ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی فرم ہو، کوئی چیز آپ شروع کریں، کوئی ادارہ شروع کریں، کوئی چیز شروع کریں، کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے؟ بھائی فنڈز کی، مال کی، کیپٹل کی، فائنانس کی. یہ کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں؟ مال و دولت لے کے آ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اپنے ایکسپنسز نہیں ہیں، بہت زیادہ ایکسپنسز ہیں. چونکہ جو کچھ بھی رسول اللہ مسجد میں بیان کرتے ہیں یہ لوگوں تک معجزات کے ذریعے سے نہیں پہنچتا، گاؤں دیہات میں، قریے میں، خطے میں. ایسا نہیں کہ رسول اللہ ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ یہ میری حدیث گلی گلی میں پھیلا دو. ایسا نہیں ہوتا تھا. بلکہ مسجد میں جو اصحاب بیٹھے ہوتے تھے وہ باقاعدہ رسول کی حدیث کو نقل کرتے تھے. نقل کرنے کے بعد اس میں سے رسول اللہ چنتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے کہ تم جاؤ گے گاؤں دیہات قریے خطے میں، اور جانے کے بعد میرا جو یہ قول، یہ جو میری حدیث ہے، یہ لوگوں کو بتاؤ گے. یہ اسی طریقے سے اسلام پھیلا ہے. اور یہ جو لوگوں کو بتانے کی بات ہو رہی ہے یہ ایسے نہیں جاتے تھے کہ کوئی بات نہیں رسول اللہ میں دیکھ لوں گا، I'll take care of the expenses. نہیں، باقاعدہ انہیں بھیجا جاتا تھا، ان کا خرچہ رسول اللہ اٹھاتے تھے اور رسول اللہ انہیں مال پرووائڈ کرتے تھے کہ تم جاؤ گے، اور جو کچھ بھی ان کے اخراجات ہوتے تھے، حق زحمت ہوتی تھی، بدلے میں انہیں کمپنسیٹ کیا جاتا تھا. تو یہ سب مال کہاں سے آئے گا؟ تو مال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن رسول اللہ مال قبول نہیں کر رہے. کتنی ضروری چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم ایک چھوٹی سی چیز شروع کریں تو ہمیں مال کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن رسول مال قبول نہیں کریں. اب وجہ کیا ہے کہ مال قبول کیوں نہیں کریں؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن شروع کرتے ہیں، کوئی ادارہ شروع کرتے ہیں، ابتدائی مرحلے میں آپ کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب مال کی ضرورت پڑتی ہے تو جو لوگ بھی ابتدائی مرحلے میں آپ کو مال دیتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑا ہی اہم ہوتا ہے. چاہے بزنس شروع کریں، کوئی نیک کام کریں، کچھ بھی کریں. بھائی مان لیجئے کہ آپ نے کسی کام کو کرنے کے لیے ایک زمین دی، 1000 اسکوائر فٹ کی زمین ہے، آپ کو $1000 میں مل گئی. اب جب ملی تو کوئی صاحب آئے، بھائی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کام کیجئے، یا کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، ایک کام کیجئے، یہ $100 آپ میری طرف سے رکھیں. انہوں نے آپ کو دے دیا. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے کرتے وہ جو آپ کا آرگنائزیشن تھی وہ دنیا بھر میں پھیل گئی. اب اس کی ورتھ جو ہے، چاہے وہ بزنس ہو، کچھ بھی، اس کی ورتھ ہو گئی $1 ملین کی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ دیکھیے بہت سے لوگوں کے لیے یہ دین نہیں تھا، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ آنے والے وقت کی حکومت دیکھ رہے تھے اس میں. تو اب یہ جو شروع میں $100 کوئی ملائے گا، اب جب ساری ترقی ہو جائے گی وہی چیز ورتھ $1 ملین کی ہو گئی. اب آپ نے سوچا کہ بھائی فلاں صاحب نے مجھے ابتدائی مرحلے میں $100 دیا تھا. ایسا کرتے ہیں کہ اب ان کے $100 کو لوٹانے کا وقت آ گیا. آپ لے کے گئے $100، انہوں نے واپس کیا. کہا حضور آپ نے ابتدائی مرحلے میں ہماری بڑی مدد کی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو لوٹا دیا جائے. اب مجھے انصاف سے بتائیے، کیا لینے والا وہ $100 لے لے گا، یا کیا دینے والا وہ جو $100 دے گا تو صحیح ہوگا؟ اچھا لینے والا کیا کہہ کے انکار کرے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کل جب میں نے آپ کو 100 دیے تھے وہ 100 نہیں تھے، بلکہ 1000 کا 10واں، جو 100 تھے آپ کا اس کا 10واں حصہ تھا. گویا کہ میری 10% کی حصہ داری تھی، 10% کی اس میں میری 10% کی حصہ داری تھی. تو لہذا اگر آپ لوٹانا چاہتے ہیں آج تو کم سے کم جو 10% آج کی ورتھ ہے وہ لوٹائیے. توجہ کے ساتھ کہ مال کیوں نہیں لیا، یہ جو نقطہ نظر میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. یا تو آپ مجھے وہ 10% لوٹائیے، یا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو بتائیے کہ جو میں نے ابتدائی مرحلے میں آپ کو دیا تھا وہ صرف مال نہیں تھا، میں اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں. بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی یہاں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، اکثر جگہ آپ جائیے جہاں پرانے امام بارگاہ ادارے ہیں، یہاں پہ ہی بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے بھائی ہم تو، یا لوگ ان کا تعارف کراتے ہیں تو یہ کہہ کے کرواتے ہیں کہ بھائی یہ تو ادارے کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. کیوں؟ جان سے، مال سے، کسی نہ کسی چیز سے اس وقت مدد کی کہ جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، تو لہذا ہوا کہ فاؤنڈنگ ممبرز ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ عزیزان گرامی میں پلٹ کے جب آپ مال لوٹانا چاہ رہے ہیں تو کہا گیا نہیں بھائی، یا تو آپ 10% دیجئے، یا جو زمین لی تھی اس زمین میں سے 10% مجھے دیجئے. لیکن مثال میں آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں، اسی میں تطبیق کریں گے آپ دین. اور ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا کہ اگر کوئی فاؤنڈنگ ممبر ہو جاتا ہے تو بیٹے اور پوتے تک سلسلہ چلتا ہے. وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھائی ہمارے دادا اس کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے. تو لہذا اب یہاں سے میرا ساتھ دیجئے گا کہ یہ تو ہو گئی بات زمین کی، لیکن دین اسلام جو ہے یہ کوئی 1000 اسکوائر فٹ کی زمین تو ہے نہیں، نہ یہ کوئی 100 مالے کی بلڈنگ ہے کہ جس میں سے آپ 4 مالے کسی اور کو دے دیں، یا 10% زمین کسی اور کو دے دیں اور اس سے کہے تمہارا تعلق ختم اور یہ ہمارا مقام ہے، ہمارا مال ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے احکام کا، اسلام نام ہے شریعت کا، اسلام نام ہے قانون کا. تو اب اس میں فیصد کیسے بنے گا، اس میں حصہ کیسے بنے گا؟ اب حصہ داری بنے گی ان کے سے کے ساتھ. اب یہ کہیں گے کہ بھائی نہیں، چونکہ ہمارے باپ دادا نے اس میں جان و مال ملایا ہے تو اب ہمارا بھی خیال رکھا جائے گا. اب کوئی چیز حلال ہوگی تو ہم سے پوچھ کے ہوگی، اب کوئی چیز حرام ہوگی تو ہم سے پوچھ کے ہوگی. اب ہم سے پوچھے بغیر یا رسول اللہ آپ کے ڈیسیشن لے نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس میں مال ملایا ہے. اب مجھے ٹھہر کے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جب ان عرب کے فقیروں سے رسول اللہ نے ایک پائی نہیں لی تب تو انہوں نے دین میں اتنی رد و بدل کی. اگر کچھ لے لیا ہوتا تو کیا کرتے؟ سلوات بجے اگر کچھ لے لیا ہوتا تو کیا کرتے؟ بھئی امام حسین نے کیا کہا تھا کہ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا، کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھی بات یہ ہے کہ حلال محمدی حرام ہو رہے تھے، حرام محمدی حلال ہو رہے تھے،
اور اگر کچھ لے لیا ہوتا. یہ آج خاص کر کے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اس کی ایک وجہ ہے، میں مجلس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو سوچنے والی بات ہے عزیزان گرامی، چونکہ جب رسول نے باقاعدہ روایت کہتے ہیں، جو لوگ علی کے مقابلے میں ایسے ویسوں کو لاتے ہیں، باقاعدہ روایت کہتی ہے کہ کہاں زندگی علی ابن ابی طالب جو آخری سجدے میں بھی یہ کہہ رہا ہو کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور کہاں انہیں مقابلے میں لا رہے ہو کہ جن کی تعریف میں کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ جب شراب کا حکم آیا حرام ہونے کا تو یہ گلیوں میں گریہ کرتے ہوئے پھر رہے تھے، یہ رو رہے تھے کہ بھائی یہ چیز حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز. لیکن پھر تعریف میں یہ بھی لکھا لکھنے والوں نے کہ دیکھیے لیکن کتنا رسول کو مانتے تھے، یوں تو جام ہاتھ سے چھوٹتا نہیں تھا، لیکن جب اس کی حرمت کا حکم آیا تو پلٹ کے دیکھا نہیں. تو بہرحال عزیزان گرامی آپ کو دیکھیے کہ ان کو علی کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ اگر مال قبول کر لیا ہوتا تو آگے بڑھ کے یہ کہتے کہ نہیں اس میں ہماری بھی حصہ داری ہے، ہم اس چیز کو مان نہیں سکتے، آپ کو ہماری بھی ماننی پڑے گی. تو لہذا مال ان سے لیا نہیں گیا، مال نہیں لیا گیا. اب یہاں آپ سب سے ٹھہر کے میرا ایک سوال ہے، کیا اللہ نے کسی کا مال نہیں لیا؟ سلامت رہے عزیزان گرامی. اللہم صلی اللہ حیدری. ابھی سوچ کہ اللہ نے کسی کا مال نہیں، بھائی اس کا قانون بے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو آپ بتائیے کہ کسی کا بھی مال اس نے نہیں لیا. اچھا لیا تو ایسا لیا ہے کہ پھر اس کے مال کو اپنا مال کہا، اس کے مال کو یہ کہا کہ کیا جب تم تندرست تھے تو ہم نے تمہیں مالا مال نہیں کیا؟ تو پروردگار یہ کس کے مال کے بارے میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا مال تیرے حبیب کو ملا تو وہ مالا مال ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ کسی کا مال لیا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں بنایا؟ پروردگار کس کے مال سے غنی بنایا؟ اس کا مطلب یہ کہ مال لیا گیا تھا، مال لیا گیا ہے. یہاں منع ہو رہا ہے. دیکھیں قانون وہی ہے، بس سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ڈیڈ لائن سے پہلے مال آتا تو قبول کر لیا جاتا. دیکھیں دو طریقے کے مال ہیں، ایک وہ ہے کہ جس نے دین کو اسلام بنایا، ایک وہ ہے جو اسلام بننے کے بعد پیش کیا گیا، تو جب ضرورت تھی تب اللہ نے لیا، اور اس کے بعد جب لوگوں نے اس میں حکومت دیکھی تو اللہ نے کہا ہمیں یہ مال نہیں چاہیے، مال ہمیں نہیں چاہیے. چونکہ دیکھیں سیدھی بات ہے کہ جب انسان کسی سے احسان لیتا ہے تو اس میں ایک چیز کا بہت خیال رکھتا ہے. کئی بار ہمیں جب مال کی یا پیسے کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے تعلقات بڑے دولت مند لوگوں سے ہوتے ہیں، اچھے پیسے والوں سے ہوتے ہیں، لیکن جب مال کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں کہ جو اپیرنٹلی اتنا زیادہ ویل ٹو ڈو نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب لوگ جاتے کہتے ہیں بھائی مجھے 2000 5000 کی ضرورت ہے، میں 10-12 دن میں آپ کو لوٹا دوں گا. تو آپ پلٹ کے کبھی اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات بتاؤ، دیکھو میں تمہیں دے تو دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو نا ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، پینٹس ہے. وہ جیب جھاڑے تو اتنا مال گر جائے، لیکن تم انہیں چھوڑ کے مجھ سے مانگنے کے لیے آ رہے ہو. تو کبھی کبھی پلٹ کے جواب یہ ملتا ہے کہ دیکھو بھائی میری ایک زبان پہ وہ دے تو دے گا اور مجھے یقین بھی ہے مجھے مل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی محفل، کوئی بزم، کوئی جگہ ایسی چھوڑے گا نہیں، سلامت رہیے، کوئی جگہ ایسی چھوڑے گا نہیں جہاں اس مال کا تذکرہ نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ عزیزان گرامی مالی مدد لینے میں ظرف کا خیال رکھا جاتا ہے. مدد اسی سے لی جاتی ہے جو اعلیٰ ظرف ہو، جو اعلیٰ ظرف کا. بھائی چونکہ مجھے تمہارے ظرف پر یقین ہے، تم مجھے دو گے تو کسی کو بتاؤ گے نہیں، تم میری عزت کا بھی خیال رکھو گے. تو مال ایسے سے لیا جاتا ہے کہ جو ہماری عزت کا خیال رکھے. اچھا ہوتا کیا کہ جب وہ مشکل وقت گزر جاتا ہے اس نے اپنی اعلیٰ ظرفی دکھائی کسی کو نہ بتا کے، لیکن جب آپ کا برا وقت گزر جاتا ہے چونکہ آپ بھی اعلیٰ ظرف تھے
تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر کسی سے بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب میرا برا وقت تھا تو کس نے مدد کی تھی؟ یہی وہ صاحب ہیں، یہی وہ صاحب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں اللہ اگر مال خدیجہ لے رہا ہے تو ظرف خدیجہ دیکھتے ہوئے لے رہا ہے۔ صلو اللہ صلی اللہ۔ تو یہ خدیجہ نے کبھی مال دے کے اپنے رسول پہ احسان نہیں جتایا کہ میں نہیں ہوتی تو آپ کے دین کا کیا ہوتا، بلکہ آخری وقت تک یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے کاش کہ میں کچھ اور آپ کے لیے کر پاتی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ مال مجھے دیا گیا ہے، اب میں رہتی دنیا تک یہ اعلان کرتا رہوں گا کہ مجھ پہ وقت پڑا تو میں نے کس سے مال لیا۔ اب دنیا، اب انصاف سے بتائیے کہ دنیا ہم پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ ہم ازواج کا تذکرہ نہیں کرتے، ازواج کا احترام نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، یقین مانیے کہ شیعوں سے زیادہ ازواج کا احترام و تذکرہ کوئی نہیں کرتا، شیعوں سے زیادہ اصحاب کا احترام و تذکرہ کوئی نہیں کرتا، شیعوں سے زیادہ قرآن کا تذکرہ اور احترام کوئی نہیں کرتا، شیعوں سے زیادہ رسول کا تذکرہ اور احترام کوئی نہیں کرتا، شیعوں سے زیادہ عزیزان گرامی اجر رسالت کو کوئی نہیں ادا کرتا۔ آپ انصاف سے بتائیے نا، کہاں جو لوگ صحابیت یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابیت کی بات اور ازواج کی عزت کی بات، نعرہ لگانا اور ہے، ان کا ذکر کرنا اور ہے۔ بھائی کوئی یہ کہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، چلا رہا ہے نماز پڑھو، یہ بات اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے۔ اسی طریقے سے دنیا چلا رہی ہے کہ احترام 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 اصحاب کا، تو بھائی ایک بات بتاؤ، کہ ہم نے تمہیں روکا ہے؟ اب تو آزاد میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، بیٹھ جاؤ بیان کرو۔ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا، اچھا یہ محرم کر رہے ہیں، یہ عزائے حسینی منا رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہ اچھا یہ شامیانے کی ضرورت پڑتی ہے، مائک کی ضرورت پڑتی ہے، منبر کی ضرورت پڑتی ہے، مجمع کی ضرورت پڑتی ہے، سب اکٹھا کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جب منبر پہ بیٹھے تو زبانوں پہ تالے۔ چونکہ عزیزان گرامی ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اصل تو فضائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی فضائل ہوں گے تبھی تو بیان کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ خدیجہ کے بغیر ازواج کا تذکرہ ہو جائے، یہ تو پھر وہی بات ہے کہ نام خدا کے بغیر نماز ہو جائے۔ ازواج کی دنیا دیکھیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ میرا موضوع یہ نہیں، درمیان میں بات آ گئی تو بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں آپ کے سامنے۔ انصاف سے بتائیے کہ کون مقابلہ کرے، کون سی زوجہ، میرا سوال ہے سب سے، کون سی زوجہ؟ چونکہ قول رسول بالکل سیدھا ہے کہ خدیجہ کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ رسول کے جملے ہیں کہ خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، انہیں سوچنا بھی مت کہ تم خدیجہ کے مقابلے میں آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی خدیجہ وہ ہے کہ جس نے اسلام کو تب دیا کہ جب اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہم صلی اللہ۔ بھئی کیا دیگر مقابلہ کریں گی جناب خدیجہ سے؟ چونکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو کچھ بھی غدر مچا ہے وہ کس بنا پہ ہوا ہے؟ صرف اس بنا پر کہ بیت المال سے جو مال ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ مل نہیں رہا تھا۔ دیکھیں بات مال کی آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ جو پروردگار کہہ رہا ہے، جو مال ایکسپیکٹ کر رہی تھی کچھ ازواج کہ بیت المال سے تو ہمیں اتنا ملنا چاہیے وظیفہ، لیکن مل نہیں رہا۔ بھئی جمل کیوں واقع ہوئے آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، اور جمل سے پہلے یہ اسباب بن چکے تھے۔ جو کوئی بھی خلیفہ تھا اس کے لیے زوج رسول، اب میں نے کہا نا بھئی ہم ظاہر سی بات ہے زوج رسول کا احترام کریں تو ہم کہاں جائیں؟ بتائیے، سیدھی بات ہے، زوج رسول یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس یہودی سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ ناسل ہے، کس بنا پہ کہا جا رہا ہے؟ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، کس بنا پہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بیت المال سے جو وظیفہ ملنا مجھے چاہیے وہ مل نہیں رہا، کم کر دیا گیا اور اپنے رشتہ داروں کو بانٹا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ ان کے بعد اگر میرے لوگ آ جائیں گے تو مجھے زیادہ مال ملے گا، لیکن کیا کرا عزیزان گرامی، عدل مجسم ہو کے ظاہری خلافت پہ آ گیا۔ تو اب جو پھر ظاہر سی بات جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ نہیں مل رہا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بیت المال سے جو چاہ رہی تھی، اسلامک ٹریجری سے جو چاہ رہی تھی وہ مل نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ گزارا اسی پہ ہو رہا تھا۔ اب
اب مجھے ٹھہر کے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ خدیجہ میں اور دیگر میں فرق کیا ہے. عزیزان گرامی، دیگر وہ ہیں جو بیت المال کے مال پہ پل رہی تھی، خدیجہ وہ ہے جو بیت المال کو پال رہی تھی. بے شمار. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ مال نہیں لیا پروردگار نے؟ لیا ہے مال، لیکن پہلے ظرف دیکھا کہ کون ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جب بیان کر رہا ہے متقین کی علامت کو بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ متقین کی سر فہرست جو علامت، جو سائن قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا نہیں، بعد میں جو کچھ بھی بات. سب سے پہلی متقین کی علامت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب متقین کی علامت کیا ہے؟ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. میں نے کہا ڈیڈ لائن کے بعد جو مال لے کے آئے پروردگار نے کہا لوٹا دو. جو بات دیکھیں، اب سیدھی سیدھی بات ہے، مذکور و معروف واقعہ ہے، آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کیونکہ میرے موضوع کو تھوڑا سا مضبوط کر رہا ہے تو جلدی سے آپ کے سامنے دوہرا کے گزر جاؤ. جناب بہلول ہیں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سلامت رہے عزیزان گرامی، مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. ہارون رشید ہے زبیدہ کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے. ایک مرتبہ دیکھا، زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہارون نے کہا کہاں اس دیوانے سے بات کر رہی ہو؟ کہا نہیں ٹھہر جاؤ، پوچھتے لے کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، جنت میں گھر بنا رہا ہے. کہا بہلول یہ بتاؤ بیچو گے؟ سنیے گا، میں نے کہا کہ ڈیڈ لائن الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی علامت کیا ہے؟ کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب پہ ایمان. کہا بیچو گے؟ کہا بالکل. خریدنا ہے؟ کہاں خریدنا ہے؟ کہا کتنے میں بیچو؟ کوڑیوں کے دام بیچ دیا، 1-2 درہم میں بیچ دیا. کہا لے جاؤ. اب اس کے بعد مذاق اڑانے لگا. کون؟ ہارون رشید. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ عجیب کام ہے، اس دیوانے سے تم نے خرید لیا، چلو کوئی بات نہیں. گیا گھر، بستر پہ لیٹا، آنکھ لگی، سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک محل تعمیر ہے، ایک محل تعمیر ہے. بہرحال استخاب دیکھا، تفصیلات اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو اٹھ سکتے ہیں، ان کو سب کو میں اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں چونکہ مجھے اصل بات کو میری مضبوط کرنا ہے. اب داخل ہونا چاہتا ہے، اس محل پہ نام لکھا ہے زوجہ کا، زبیدہ کا، کہ داخل ہو جائے. دربان نے روک دیا، کہا داخل نہیں ہو سکتے. کہا میری زوجہ کا محل ہے. کہا تو کیا؟ قیمت دے کے خریدا ہے اس نے. کہا یہ تمہارے حصے کا نہیں ہے، اس نے قیمت دے کے خریدا ہے اور تم نے انکار کیا تھا، تم نے مذاق اڑایا تھا، تو لہذا آنکھ کھلی، بے چین رہا. پھر اسی راستے سے گزرا، اسی راستے پہ پھر بہلول بیٹھے ہیں، اسی انداز سے مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر سوال کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی جو کل کر رہا تھا، وہی جو کل کر رہا تھا. کہا کیا جنت میں گھر بنا رہے ہو؟ کہا ہاں جنت میں گھر بنا. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا قیمت؟ کہا تیری پوری سلطنت. قیمت؟ کہا تیری پوری سلطنت. کہا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہا ہو کہاں گئے، وہ تم نے پہلے کہہ دیا میں پاگل میں دیوانہ. وہ جو کچھ بھی ہو چیز میری ہے، قیمت میں لگاؤں گا. خریدنی ہو تو بتاؤ. کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اب سنیے گا کہ علی کا دیوانہ ہوتا کون ہے. درمیان میں ایک نکتہ ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ و یقین کسے کہتے ہیں. کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، کل جو چیز کوڑیوں میں بیچ دی، آج میری پوری سلطنت. بہلول مسکرائے، کہا کل ایمان بالغیب تھا، آج دیکھنے کے بعد آئے ہو. اب یہاں میرا سوال یہ، دیکھیں واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے نا، اب یہاں میرا ایک سوال بطور تحفہ، بطور نکتہ لیتے جائیے. اب سوال یہ ہے کہ خواب دیکھا اس نے، پتہ بہلول کو کیسے چلا؟ بھائی کہیں یہ تو نہیں ملتا کہ اس نے آگے پہلے سے بتا دیا کہ بھائی وہ جنت میں نے دیکھا، تمہارا گھر تھا اور مجھے داخل ہونے نہیں دیا تو لہذا آج بیچ دو. کہا نہیں، کل ایمان بالغیب تھا. تو عزیزان گرامی، جہاں خدیجہ نے مال لگایا تھا، اب دیکھیں دو چیزوں سے بات خالی نہیں ہے. یا تو یہ مانیے کہ خدیجہ کو علم غیب تھا، یا تو خدیجہ کو علم غیب تھا یہ مانیے، یا یہ مانیے کہ ایمان بالغیب
جس نے سب سے پہلے مظاہرہ کیا اس بی بی کا نام ہے خدیجہ. اللہم صلی علی محمد. تو لہذا جب بات قربا کیا، دیکھیں میں نے کہا ایک چیز کا میں تذکرہ کیا، لیکن حقیقتاً کسی بھی چیز کو بڑھنے کے لیے اور پھیلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی ہم نے مال کا تذکرہ کیا، ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ مین پاور. بھائی جہاں مال چاہیے وہیں قوت بازو چاہیے، اور انہی دو چیزوں کی بنا پر کوئی آرگنائزیشن کوئی بھی چیز ہو وہ آگے بڑھتی ہے. کیونکہ بہت سی آپ نے تحریکیں ایسی دیکھی ہوں گی جو یکایک اٹھتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. جب سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، بہت اٹھ رہے تھے اور بہت پھیل رہے تھے، کہا قبلہ ان کے پاس پیسہ تو بہت تھا، لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. تو جو کوئی بھی تحریک ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی آپ بہت مجمع دیکھتے ہیں، اس کے بعد لوگ غائب ہوتے رہتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، اتنا مجمع تھا اب کوئی ساتھ نہیں ہے. کہا قبلہ صرف مجمع پہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، مال بھی تو ہونا چاہیے. تو ان دونوں کی ضرورت ہے، اور ان دونوں چیزوں میں چاہے بازوؤں کی مدد کی ضرورت ہو چاہے مال کی مدد کی ضرورت ہو، انسان احسان ظرف دیکھ کے لیتا ہے. تو جب انسان ظرف دیکھ کے احسان لیتا ہے تو عزیزان گرامی پھر خالق ظرف کیوں نہ دیکھے. تو آپ مجھے کہنے کی دیکھیں، اب سیدھی سیدھی بات ہے، جب مال کی ضرورت پڑی تو اللہ نے خدیجہ کو پکارا، جب قوت بازو کی ضرورت پڑی تو ابو طالب کو پکارا. اللہم صلی علی محمد. یہاں میں کئی باتوں کو روکوں گا، اور یہاں جس بنا پر میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھائی اب قربا کی مودت اللہ نے مانی. کل انشاءاللہ یہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن وجہ یہ ہے کہ مودت تو دینی ہے. اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، اور چاہیے کیا بدلے میں؟ جلدی جلدی چند باتیں کر دوں کیونکہ میں بات کو آج صحیح جگہ پہ روک سکوں. مانگا کہ قربا کی مودت، تو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قربا کون ہے، قربا کون ہے. قربا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے شروع میں مدد کی وہی قربا ہیں. تو اب تم تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اگر شروع میں تم کہیں نظر آتے ہو تو پھر ہم مودت دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر ابتدائی مرحلے میں کوئی نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ جس کا مال شروع میں قبول کر لیا جاتا ہے تو اس کا مال اس کام کی جڑوں میں لگتا ہے، بنیادوں میں لگتا ہے، اور اسی کو ہم عام فہم زبان میں فاؤنڈنگ ممبرز کہتے ہیں. عزیزان گرامی دین اللہ کا ہے، لیکن زمین پہ جس نے مضبوط کیا اسے خدیجہ اور ابو طالب کہتے ہیں. تو اب سیدھی سیدھی بات ہے، قربا ان کی اولاد ہے. اب کئی باتوں کو اسکپ کرتے ہوئے اصل جو دو تین باتیں آپ کے سامنے بیان کریں. اور دین کس کا لے کے آ رہا ہے؟ اللہ. اور یہ سب کچھ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کل بات کو یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. اجر رسالت کے طور پہ جو کچھ بھی آپ نے رسالت کے لیے محنت کی ہے، اور کار رسالت کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں یہ آخری میں چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں اور جواب دیں، اور اس پہ تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا غور و فکر کریں. اجر رسالت کے طور پہ یہ مال دیا جا رہا ہے. کار رسالت کیا ہے؟ نام خدا میں اللہ کا نام. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ہے، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو. دیکھیں محمد رسول اللہ جو ہے وہ الگ سے کوئی پارٹ نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پارٹ. بہرحال گھڑی پہ میری نظر ہے، وقت میرے پاس ہے نہیں. کل انشاءاللہ بات ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ تین الگ الگ کلمے نہیں ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے کہنے سے کیوں کہیں؟ کیونکہ اس کے رسول ہیں، تو لہذا یہ سب کچھ اسی. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ بدلے میں جو چیز مانگی جانی چاہیے تھی وہ کیا مانگی جانی چاہیے تھی؟ کس کی محبت مانگی جانی چاہیے تھی؟ اللہ کی محبت. نہ کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی محبت، سوائے. لیکن کیا کہا جا رہا؟ قربا کی محبت. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ چونکہ ہم سے بھی آج کل بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، قبلہ اس چیز سے بات نہیں ہوتی، اس چیز سے بات نہیں ہوتی، جس کو دیکھو بس آتا ہے علی علی کر کے چلا جاتا ہے. تو بھائی یہ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ سے کہو نا. چونکہ عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ
ہمیں دیکھیں شیعت کی کبھی عقیدت توحید ڈسٹرب نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی نام علی سے مربوط رہے, نام علی سے مربوط رہے. تو بھئی رسول اللہ کو بھی اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا. دنیا سے جاتے جاتے بھئی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, توحید بیان کر رہے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہادہ حسین فعارفہ, ہادہ حسن فعارفہ. عید کے دن نکل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے نواسوں کو پہچانو. آخری حج کر رہے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو دکھا رہے ہیں. جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں, شہزادی کونین آتی ہے, جگہ سے اٹھ جاتے ہیں. بھئی آپ بن جائیے, قربا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. اپنا کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ دکھائیے تو صحیح, آپ دکھائیے. اب یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ یہ عزیزان گرامی یہ محبت اہل بیت, یہ احترام اہل بیت, یہ عقیدہ توحید ہے. یہ مودت مانگ رہے ہیں نا, توحید مانگ رہے ہیں رسول اللہ. کیونکہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ محبت کر سکے. کس سے کرے گا کوئی محبت؟ جسے دیکھا نہیں, جسے سوچا نہیں, سوچ خیال گمان میں جو آ نہیں سکتا, اس سے یہ مسلمان محبت کرے گا. سوچنے والی بات ہے نا کہ بھائی آپ کس سے, یا رسول اللہ کہانی قربا کی مودت, قربا کی مودت. اس ایک ایگزامپل کے ساتھ میں بات کو یہاں سمیٹوں اور انشاءاللہ کل کنٹینیو کروں گا. جب میں نجف اشرف میں پڑھتا تھا, میرے والد نے مجھے بھیجا. مقصد کیا تھا؟ علم حاصل کرنا. لیکن بس وہ دو ہی چیز کہتے تھے مجھ سے, بیٹا دیکھو دو چیزوں کا بس خیال رکھنا. ایک صحت کا خیال رکھنا, چونکہ جو کچھ حاصل کرو گے اگر صحت صحیح نہیں ہوگی تو لوگوں تک پہنچا نہیں پاؤ گے. بہرحال چلے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باپ کی محبت ہے, بیٹے کو کچھ بھی سمجھانا چاہ رہا ہے. مین ایک چیز جو کہتے ہیں کہ اپنی صحیح کمپنی رکھنا, دوست اچھے بنانا. اور پھر ساتھ میں کیا کہ تم پڑھو یا نہ پڑھو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, دوست اچھے بنانا. مسئلہ یہ عزیزان گرامی انہوں نے شرط ہی ایسی رکھ دی کہ بنا پڑھے انسان رہ نہیں سکتا. بھائی اچھا دوست کہتے ہیں کس کو ہے کہ جو درس میں جائے, جو پڑھائی میں آگے آگے رہے. بھائی اچھے کا مطلب کیا ہے؟ نجف اشرف میں کسی کو اچھا ہے کس کو کہیں گے کہ جو درس میں مشغول رہے. تو اچھے دوست بنانے کا مطلب ہے کہ امیر المومنین نے اس لیے ارشاد فرمایا. یہ خود اپنا آپ میں بہت بڑا پیغام ہے. اب وقت میرے پاس ہے نہیں, اگر آنے والی مجلسوں میں ہوگا بیان کروں گا. خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مذہب وہی ہے جو تمہارے دوستوں کا. دیکھیں یہ ادارے, یہ امام بارگاہ, اس کا شکر ادا کیا کیجئے کہ الحمدللہ جب ہم یہاں آتے ہیں عزیزان گرامی تو آئیڈینٹی کرائسس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. دنیا جس بنا پہ پریشان ہے نا کہ ہم اکیلے ہیں, ہم اکیلے ہیں, ہم حجاب کریں گے تو اکیلے, ہم داڑھی رکھیں گے تو اکیلے, ہم نماز پڑھیں گے تو اکیلے. بس اتنا سمجھ لیے عزیزان گرامی, اللہ کی راہ میں امام بارگاہ آخر ہے کیا؟ اللہ کی راہ میں جو اکیلے پن کو دور کرے اسے امام بارگاہ کہتے ہیں. اللہ اب کوئی پلٹ کے یہ کہے کہ بھائی آپ نے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, آپ کہہ رہے ہیں دوست اچھے بنا. اب جب سمجھنے والا ہے وہ سمجھتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں جو قربا کی مودت مانگی جا رہی ہے نا, اصل میں یہ اللہ کی مودت ہے. چونکہ جب اگر ان سے مربوط رہے گا انسان تو اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا, اور ان سے جدا نہ ہوا تو پھر اللہ سے مل نہیں سکتا. پاس کروں بات کو, لیکن ایک سوال پھر یہ ہے کہ یہ میں نے آیت آپ کے سامنے کیوں پڑھی؟ چونکہ یہ ربیع الاول کی ابتدائی تاریخ ہے. اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کہاں شہید ہوئے, اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ شہادت امام حسین کہاں واقع ہوئی, کربلا تو جگہ ہے نا, لیکن جہاں جس کو ہم کہیں نا کہ سیٹ اینڈ انسیٹ پلاننگ جو ہو گئی تھی وہ جگہ تھی سقیفہ. اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کے لیے رسول اتنا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ قربا میں بہت سے لوگوں کو مانتے ہوں گے, آپ نہ جانے کس کو ایڈ کرتے ہوں گے, لیکن آپ شہزادی کونین کو نکال تو نہیں سکتے نا قربا سے. آپ جس کو بڑھانا ہے بڑھائیے اپنے عقیدے کے حساب سے. حسن و حسین کو نکال تو نہیں سکتے نا قربا سے, علی کو نکال تو نہیں سکتے نا قربا سے. تو یہ ان اپوز بنا کسی اختلاف کے یہ قربا میں ہے. تو سوال یہ ہے کہ رسول کے جاتے ہی 3 دن کے اندر امت آگ و لکڑی لے کے اس دروازے پہ کیسے جمع ہو سکتی؟ پہلی ربیع الاول وہ دن تھا, پہلی ربیع الاول وہ دن تھا جس کے لیے رسول اتنا کہہ رہے ہیں, اٹھے بیٹھے علی فاطمہ حسن حسین, علی فاطمہ حسن حسین, علی ہر جگہ. تو سوچنے والی بات ہے
اچھا 3 دن میں انہوں نے کوئی اتنا بڑا جرم تو کیا نہیں تھا کہ اس طریقے سے نہ صرف 3 دن کے اندر کسی کے دل میں اتنی دشمنی آ سکتی ہے. بھائی 3 دن کے اندر کسی کے دل میں اتنی دشمنی کیسے آ سکتی ہے کہ وہ آگ و لکڑی لے کے آ جائے, جلتا ہوا دروازہ گرا دے؟ سوچنے والی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمنی پہلے سے دل میں پل رہی تھی. بے شک یہ دشمنی پل رہی تھی اور رسول اس دشمنی کو دیکھ رہے تھے. بھئی تبھی تو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی, جس نے علی کو اذیت اس نے مجھے اذیت, جس نے حسن و حسین کو اس نے مجھے. کیونکہ رسول دیکھ رہے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, اور بات آئے گی انشاءاللہ. اور یہ بات ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچی؟ کربلا تک پہنچی. اسی لیے جب امام حسین نکل رہے ہیں, دیکھیں دین ان کی محبت کا نام ہے, اسی لیے جب امام حسین نکلے تو یہ نہیں کہا کہ میں نکل رہا ہوں اسلام میں اصلاح کے لیے. یہ خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے. اسلام میں اصلاح کا لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ اسلام کے نام پہ تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے. کہا میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور وہ بتایا امام حسین نے کہ وہ اصلاح ہے کیا, اور اس کے لیے گھر بتایا. اللہ اکبر ایزان کا. اور یقیناً جب یہ ایام عزا اس ہر برس کے اپنے اختتام پہ پہنچتے ہیں تو دل خود اپنے آپ بیٹھنے لگتا ہے, اور بس دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اے مادر حسین, جو حق کے گریہ تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا, لیکن ہاں جب تک جئیں گے آپ کے لال پہ آنسو بہاتے رہیں گے. اللہ اکبر. ہماری جانیں قربان حسین کی اس بہن پر کہ جس نے صف عزا بچھا کے ہمیں رونا سکھایا. ہاں عزیزان گرامی, روایت کہتی ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ کے قریب پہنچ رہا تھا, یہ وہ موقع تھا کہ جب ایک مرتبہ ام کلثوم نے وہ مرثیہ کہا کہ اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا. عزیزان گرامی جب دور سے مدینہ نظر آیا ایک مرتبہ ام کلثوم کا دل تڑپ گیا. بس روایت کہتی ہے کہ زینب نے سید سجاد کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹا سید سجاد, اگر ہم اس عالم میں مدینے میں داخل ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ مدینے والے ہمیں دیکھ کے دم توڑ دیں. اے بیٹا پہلے مدینے والوں کو آمادہ کر دو کہ جو گودیاں آباد گئی تھی وہ گودیاں اجڑ کے آ رہی ہیں, ہم اپنے وارثوں کو کھو کے آ رہے ہیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ بشیر کو بلایا سید سجاد نے, کہا اے بشیر کیا مرثیہ پڑھنا جانتے ہو؟ کہا آقا جانتا ہوں. ایک مرتبہ گلے میں شال عزا ڈالی, بشیر کے ہاتھوں میں عباس کا علم دیا. یہاں بشیر سناتے ہوئے چلے کہ اے مدینے والوں, ارے محمد کا گھر اجڑ گیا, زہرا کا گھر برباد ہو گیا, حسین مارے گئے. یہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ کے کانوں میں آواز پہنچی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا. چونکہ زینب نے کہا تھا کہ اے بیٹا پہلے مدینے والوں کو خبر کر دو کہ ہم لٹ کے آئے ہیں, تو لہذا مدینے کے باہر خیمے لگائے گئے, قافلے کو وہاں روکا گیا. ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے نصب ہوئے. روایت کہتی ہے کہ محمد حنفیہ کبھی حسین کا نام پکارتے ہیں, کبھی عباس کا نام پکارتے ہیں, آئینہ اخی الحسین, آئینہ اخی العباس. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ناموس نبی کا علی و بطول کی بیٹیوں کا خیمہ لگا ہوا ہے, اس خیمے کے باہر ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے بال سفید ہیں, جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. ایک مرتبہ بہرحال غیرت ہاشمی جوش میں آئی, قریب پہنچے. قریب پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص کیا تجھے معلوم نہیں یہ علی و بطول کا خیمہ ہے, ارے اس کے باہر کسی نامحرم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ اس ضعیف نے سر کو اٹھایا, کہا اے چچا پہچانا نہیں, انا علی ابن الحسین, ارے میں سید سجاد. ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے گلے میں باہیں ڈال دی. سید سجاد چیخ مار کے روئے, کہا اے چچا ابھی توخ کے زخم تازہ ہیں. ایک مرتبہ بغور محمد حنفیہ نے دیکھا سید سجاد کو, ایک سوال کیا. عزیزان گرامی کیفیت کو محسوس کیجئے گا. ایک سوال کیا, کہا اے بیٹا سید سجاد آخر یہ کیا ماجرا ہے, اس بھری جوانی میں یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟
سے ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک جملہ کہا چچا میں پھوپھیوں کے خیمے کے باہر بیٹھا تھا، ارے آپ سے برداشت نہ ہوا، ارے شام و کوفہ کے بازار، یزید کا دربار، بے مقنع و چادر، ارے نبی زادیہ، علی و بطول کی بیٹیاں، ظالم اشارہ کر کے کہتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب، ارے شام نے بوڑھا کر دیا، میری کمر کو خم کر دیا، ارے ہمارا گھر برباد۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین البان میری آغوش میں اتارے، رانو لہی نبی کا، رانی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاچے ہنس گئے، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ
دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہے گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العباد میری آغوش میں اتارے، رانی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا 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 ہے۔ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ اب بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، آداب بجا لاتی ہے بیٹی
دل و جان